اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت میں آنے کا کچھ مقصد خاص ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے جون سن 2023 کا آغاز ہے، پورے پنجاب کے اندر ایک توہین مذہب سے متعلق ایک ایسی نفرت جنم لے چکی ہے جو کہ ریاست کی جس کو ٹوٹل پوری پشپنائی حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 16 اگست سے لے کے اب تک جو ہم مسیحیوں کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈا اور نفرت جس کو جنم دیا گیا، جس کو انہوں نے پالا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو انہوں نے تربیت کی رسول اللہ کے نام پہ، تاکہ وہ ہم مسیحیوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں۔ ایسا ہی بہت ہی خطرناک ایک واقعہ گزری کل پیش آیا۔ ستمبر 8 سن 2023 علل صبح، جب صبح 9 تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا، تو اس وقت بہت ہی ایک بھیانک، ایک اور دردناک افسوسناک واقعہ جو رونما ہوتا ہے لاہور کی جو دگیج چنگی دگیج ہے، لاہور کینٹ کے اندر بارڈر کا ایریا ہے۔ یہاں پہ ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر جو درج کروانے والا ہے وہ بریلوی مسلک سے اس شخص کا تعلق ہے جس کا نام محمد تیمور ولد محمد یوسف۔ یہ دگیج ٹاؤن، جس کو دگیج چنگی بھی ہم کہتے ہیں، جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ جو یہ ناانصافی اور بربریت جو رسول اللہ کے نام پہ اور قرآن کے نام پہ ڈھائی گئی، یہ ایف آئی آر میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تاریخ وقت رپورٹ ہے جی 8 ستمبر سن 2023 علل صبح 5:45 پہ۔ نام سکونت اطلاع دہندہ مستغیث ہے محمد تیمور ولد محمد یوسف۔ پتہ ہے دگیج ٹاؤن، محلہ رینجرز، ہیڈ کوارٹرز ہربنس پورہ، لاہور کینٹ، ضلع لاہور۔ اور اس کے بجرم ہے جی تعزیرات پاکستان کے تحت 295 بی۔ اور درخواست کا جو متن ہے وہ یہ ہے: بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ شمالی چھاؤنی لاہور، جناب علی گزارش ہے کہ بندہ تقریباً رات 12:15 بجے مل والی گلی، چودھری کالونی، رینجرز ہیڈ کوارٹرز نزد خافی تکہ شاپ تکہ خریدنے کے غرض سے موجود تھا کہ یکدم ایک مکان کی چھت سے کاغذات اڑتے ہوئے نیچے آئے، جن پر مجھے شک گزرنے پر چیک کیا وہ قرآن پاک نعوذ باللہ پھٹے ہوئے اوراق تھے، جن کی بابت دریافت کرنے کے غرض سے اس مذکورہ مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جس پر ایک خاتون جس کا نام کرن زوجہ شوکت مسیح تھی، وہ دروازے پر آئی، جس سے پھٹے ہوئے اوراق کی بابت پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کہا کہ میری چھوٹی بچیاں سندس اور روبی اور بیٹا صابر نے پھینک دیے ہوں گے۔ جس سے مزید اصرار کیا تو انہوں نے اپنی مرضی سے گھر میں، اب یہ اصرار کو کہہ رہے زبردستی انہوں نے یہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، جو یہاں پہ پولیس والے نے سراسر زیادتی کی، کیونکہ خاندان کو دھمکایا گیا تھا آپ کے گھر جلا دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب آدھی رات کا سماں ہے جب پوری دنیا سو رہی ہے، اور یہ جناب کو پڑی ہے کہ جناب یہ قرآن کے صفحات ان کے چھت سے آگے اپنی مرضی سے گھر میں داخل ہو کر چیک کرنے دیا، جس پر تیسری منزل پر ٹینکی کے عقب میں موجود ایک پنک رنگ کا بیگ ملا، جس کو کھولنے پر مزید اوراق ملے، جس پر فوری 15 پر کال کی گئی اور متعلقہ اوراق اور پنک بیگ پولیس کے حوالے کیے گئے۔ شوکت مسیح اور اس کی بیگم کرن زوجہ نے قرآن پاک کے پھٹے ہوئے اوراق زمین پر بکھیر کے اور چھت سے نیچے گلی میں پھینک کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، جس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ تو جناب یہ ایک اور ناانصافی اور ظلم، جب پوری دنیا سو رہی تھی، پوری
کائنات آرام فرما رہی تھی، اور یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک انتہا پسند، اس کو قرآن پاک کی توہین نظر آ گئی کہ جناب ہمارے قرآن پاک کی توہین ہوگی، یہ افسانے اور جھوٹ پتہ نہیں کب تک ہم مسیحوں کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اور لیکن ایک بات کا ہمیں فخر بھی ہوتا ہے، ہم مسیح ہیں، اور نہ جانے کہ پاکستان میں بسنے والے 98% مسلمان، ان کو کس بات کا ہم مسیحوں سے خوف ہے، انہیں کس بات کی ان کو تحفظ ہم سے نہیں رہا، یہ کس بات سے یہ ڈرتے ہیں، اور یہ صرف مسیحوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بریلوی جن کا تعلق تحریک لبیک یا رسول اللہ دہشت گرد تنظیم سے ہے، اور تحریک لبیک پاکستان، یہ دو مختلف ریلیجس پولیٹیکل اور مذہبی پارٹیز ہیں جن کو بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے ہم مسیحوں کے خلاف۔ آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا جڑاوالا کے اندر، پھر سرگودا کے اندر ایک قیامت برپا تھی، فیصل آباد کے اندر یکے بعد دیگر ایک پہ ایک دوسری نفرت وہ سامنا ہمیں کرنے کو مل رہی۔ پھر ہمارے پاسٹر وکی صاحب جن کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ کیا گیا، اور یہ مین سٹریم میڈیا ٹوٹلی بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر ہم مسیحوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان ناانصافیوں اور ظلم کے خلاف جو بھی کوئی آواز اٹھا رہا ہے اس کو بھی یہ ریاست، ناکام ریاست اٹھا رہی ہے۔ اور میں یہاں تمام پاکستانی مسیحوں سے ایک منت اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ان دنوں حالات بہت خراب کر دیے گئے ہیں، ہم مسیحوں کے گرد ایک گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ اس مذہبی جماعت کا استعمال کرتے ہوئے۔ آپ خود محفوظ رہیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور ایسے مذہبی دہشت گردوں کی نظروں سے بچتے رہیں، تاکہ خداوند اسرائیل کا پاک قدوس آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے بچوں، آپ کے گھرانوں کو خداوند محفوظ رکھے۔ اب یہ پورا خاندان جو ہستہ بستہ خاندان جو کہ قرآن کی نظر ہو گیا، اب نہ جانے ان کی زندگی کے باقی کتنے سال پابند سلاسل گزریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تعلیمات ختم ہو جائے گی، اور ہمارے مسیحی ادارے خاص طور پہ کیتھولک چرچ اور اینگلیکن چرچ جن کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ہم مسیحیوں کے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے پاکستان کے اندر، لیکن وہ یہ ہے کہ اپنی وہ 76 سالہ وہ لکھی لکھائی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اب ان کی سٹیٹمنٹس بھی نہیں آتی، یہ مگرمچھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور وہی مگرمچھ میری مراد یہ طاہر اشرفی سے ہے، جس کا اپنا بھائی توہین مذہب کے مقدمات درج کرواتا ہے، اور یہ وہی طاہر اشرفی جس کے ساتھ ہمارے مسیح قوم کے بڑے بیٹھ کے اپنی سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، مسیح قوم کو بیچتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آج اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔